ہمیں اسٹیک ہولڈرز ہونا چاہیے, ہماری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. پاکستان کو یہ کر دینا چاہیے, پاکستان کو یہ کر دینا چاہیے. تو میرا اس وقت ایک یہ تھا, میں نے یہ کہا تھا بے گناہ بچے ہزاروں کی تعداد میں وہ جو آپ کا ایک پیس پروسیس تھا, اب یہ جو چیز ہے اس کا نام ہے بورڈ آف پیس. اس کا پورا ایک سیکوینس ہے, اور یہ اس علاقے کو امن چاہیے اور اس علاقے کو واقعی طور پہ امن چاہیے. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بورڈ آف پیس جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیا گیا, اور یہ غزہ کے امن کے لیے کتنا ضروری ہے, پاکستان کی اس میں شمولیت, اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں سیاست کا تبدیل ہونا یا سیاست کی ہواؤں کا رخ کس طرف ہوگا, اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور سیاست میں موجود گتھیاں ہیں ان کو بھی کچھ حد تک سلجھانے کی آج کے پوڈ کاسٹ میں کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اور ویسے تو پاکستان کے اندر سیاست میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور ڈسکس کرنا ضروری بھی ہے, اور آپ کا تجزیہ بھی ضروری ہوگا. لیکن اس سے پہلے کل بہت ساری فوٹیجز ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی جو کہ پاکستان بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت اختیار کی, اور اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی, ایک مصافحہ بھی ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان کا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کے پلیٹ فارمز میں پاکستان کی شمولیت کو یا پارٹیسپیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور ہمیں اسٹیک ہولڈرز ہونا چاہیے, ہماری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اب بورڈ آف یہ بڑا ایک چیپٹر ہے پیچھے جو کچھ وہاں پہ فلسطین میں ہوا. اب یہ جو چیز ہے اس کا نام ہے بورڈ آف پیس. اس کا پورا ایک سیکوینس ہے پیچھے. سیکوینس سے گزرتے گزرتے آپ اس جگہ پر آئے ہیں, اور فلسطین کی عوام کو امن چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ عرب بیلٹ ہے, وہ یہ خطہ جیسے ہم افغانستان, ایران, پاکستان, یہ ہمارا ایک خطہ ہے, تاجکستان یہ والا, وہ عرب بیلٹ ہے. اور عرب کو اس خطے کے اندر کانسیکوینسز کا کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ان کو زیادہ علم ہے. اس بورڈ آف پیس میں تمام عرب ممالک شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس علاقے کو امن چاہیے اور اس علاقے کو واقعی طور پہ امن چاہیے. ٹرمپ کو پسند وہی لوگ. اچھا پھر انٹرسٹنگ ایک بہت بڑا گروپ اس وقت اس ساری چیز کے خلاف پاکستان کی فوٹو لگا رہا ہے, ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی ٹرمپ کو اب کچھ تاثر یہ دیا جا رہا ہے روکھڑی صاحب کہ اچھا نہیں ہو رہا یا ہونا نہیں چاہیے تھا. وہی تاثر نا, پیچھے ساری کہانی کو بھول جائیں گے نا. اب جو ہوتا ہے نا, واقعات جب ہو جاتے ہیں کلوز کرتے ہیں اس کو, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک بہت اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ اس علاقے کو امن چاہیے. اب جو نیگیٹو پروپیگنڈا یہاں پہ سارے لوگ کر رہے ہیں, یہ تقریباً وہ لوگ ہیں جو ٹرمپ کے ایک مسکراہٹ کا اور ایک ٹویٹ کے انتظار میں تھے کہ وہ کر دے تاکہ پاکستان کے اندر ان کے حالات تبدیل ہو جائیں. ٹرمپ سپر پاور کا ایک ہیڈ ہے, امریکہ ایک سپر پاور ہے, آپ ایک اہم ملک ہیں. بورڈ آف یہ جو معاہدہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم لوگ ہیں وہ عرب ہیں. پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ افواج پاکستان یا پاکستان وہاں پر جا کر فلسطینیوں کے خلاف کچھ کرے گی اور اسرائیل کی مدد کرے گی, تو ایسی سوچ کے اوپر آپ سوائے اس کے کہ پورے کانسیکوینسز کو دیکھیں, آپ کہیں گے کہ کچھ تو انسان کے بچے بنو, کچھ تو انسان کے بچے بنو. روکھڑی صاحب, کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, اور انفارچونیٹلی کراچی کے اندر ہونے والا ہر حادثہ سانحہ بن جاتا ہے, اور سانحہ گل پلازا ابھی تک کچھ خبریں وہاں سے اچھی موصول نہیں ہو رہی ہیں. اچھا اس پر ڈفرینٹ ڈبیٹس چلیں, ڈفرینٹ موقف سامنے آئے, لیکن میں سن رہی تھی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ وہاں پر ایک یہ بھی نیریٹو دے رہی تھی کہ آگ ہے ہو جاتا ہے. میں بالکل اس کی تائید نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں آپ سے ضرور اس پہ رسپانس لوں گی کہ انہوں نے کہا کہ کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ جیسے شہروں میں بھی جب آگ لگتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن روکھڑی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہاں پر سال میں شاید ایک آدھ دفعہ ایسا ہو جاتا ہوگا, ہمارے ہاں تو سال میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. نہ نیوزی لینڈ کی مثال بنتی ہے سانحہ کے ساتھ, نہ بنتی ہے کیلیفورنیا والی آگ کی سانحہ کے ساتھ. پھر آپ تو کل کہیں گے کہ وہاں زلزلے آتے تھے, یہاں پہ بھی زلزلے آتے ہیں, ہماری عمارتیں, زلزلوں کے لیے بھی عمارتوں کی کچھ اسپیسیفیکیشنز ہیں نا. یہ سانحہ سریحاً ہماری پاکستان کی ایک روایتی جو نااہلی ہے اس کا ایک بھرپور ثبوت ہے. روڈ چوک,
दुकानें जहां पे होनी चाहिए 200 वहां पे बनी हुई हैं, 600 रास्ते जहां पे खुले होने चाहिए, ना एग्जिट है, ना वहां से निकलने का रास्ता है, ना उसके कोई फायर के जो एक पूरा प्लान होता है, फायर प्लान होता है, ना वो एग्जिस्ट करता है। रोड्स, यानी हमें 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 अपनी गलतियां हमने नहीं माननी। ये तो एक गुल प्लाजा है, ये तो चल रहा है मुल्क, अल्लाह ताला माफ फरमाए, पता नहीं चल कैसे रहा है, कोई समझ नहीं आती। नहीं तो अरना कराची की जो सूरत हाल है या जो बड़े अंदरूने शहर के अंदर जो इस तरह की जगह हैं उनके अंदर अगर कोई वाकया हो जाए तो ये मिसाल बनती नहीं है कैलिफोर्निया वाली या फलानी वाली। ये सरीहन ज्यादती हम खुद करते हैं। जो इदारे ऊपर उनके होते हैं तमाम, वो तमाम इदारे मुलव्विस होते हैं। हर कोई माल खाता है, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में अरबों खरबों इकट्ठा कर ले। कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। आपका कोई गवर्नमेंट क्या होता है ना, एक टाउन प्लान है, एक मास्टर प्लान है, रोड ऐसे होगी, जिसका जहां दिल करता है वो तामीर कर लेता है। जहां से उसने एनओसी लेनी हो एनओसी ले लेता है। इमारत बनानी है 3 मंजिला बना देगा, 6 मंजिला, और वो बन जाएगी और ये हो जाएगा। ये सानिया, तो ये लगता है आपको कि रुकेगा नहीं सिलसिला इसी तरह? कभी भी नहीं रोक सकते ये सिलसिले, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करते, आप अपना पूरा एक मास्टर प्लान नहीं बनाते। अच्छा, कराची के लोगों ने उसमें एक आवाज या एक गूंज बहुत हमने सुनी, वो ये थी कि इस्तीफे हमें चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आज सुबह उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर वजारतें छोड़ने से कराची बचता है तो हम फौरन मुस्ताफी हो देखिए, जाते हैं। स्टेक होल्डर्स, मुस्तफ़ा कमाल, आई लाइक हिम। वो मुस्तफ़ा कमाल की बातें जितनी भी आप सुनेंगी वो लॉजिकल होंगी और बड़ी एक 2+2 4 की बात करता है। मुस्तफ़ा कमाल की जो बातें होती हैं वो सुनने वाली बातें हैं। अब हम आ जाते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि क्या ये ठीक ऐसे होगा? नहीं, ऐसे ठीक नहीं होता। ये तो पूरे का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है। कराची तो तबाह बर्बाद शहर है आपका। कराची जो इस मुल्क का सबसे खूबसूरत शहर था, जो आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है जिस शहर के ऊपर, वो तबाह बर्बाद है। वहां पे तो अर्बन और रूरल की तकसीम ने अभी तक हमारी तबाही लाई हुई है। मेरिट के ऊपर तैनातियां कोई नहीं है। आप अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये जो राइट पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, आप जब तक ये ठीक नहीं करते, आपके साथ ये सानियात होते जाएंगे और ये बहुत बड़ा सानिया है। बिल्कुल ऐसे लोग जल के, यानी लोगों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और दुकानों की स्पेसिफिकेशंस पर आप जाएं, कौन सी इलीगल चीजें, सेंट परफ्यूम्स, इनकी जब शॉप्स होंगी, कोई पानी का कोई है ही नहीं कि वो मजीद आग उसकी वो हम अब तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि इंक्वायरी करा लो। इंक्वायरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ होता है इस मुल्क में इंक्वायरियां, इस मुल्क में इंक्वायरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। 25 करोड़ का मुल्क है। आपका कोई मास्टर प्लान, किसी को कहो ना मास्टर प्लान, वो कहते हैं वो क्या होता है? पता नहीं। मास्टर प्लान के बगैर यहाँ पे मौजूद नहीं है ना वो सिस्टम, पूरे के पूरी कंस्ट्रक्शन, रोड, हर चीज विदाउट मास्टर प्लान। अच्छा रोकड़ी साहब, आपने आवे का आवा बिगड़ावा एक लफ्ज इस्तेमाल किया है और यहाँ सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि केपी में भी चीज़ें इसी तरह से हैं और वहाँ पे भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पीटीआई के सूबाई वजीर हैं डॉक्टर अमजद साहब। अभी तक तो हम सुहेल आफरीदी साहब के उस बयान की मजम्मत कर रहे थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से सबूत मांगे थे कि आप दहशतगर्दी होती है अगर अफगानिस्तान से तो सबूत दे दें। अब एक और बयान आ जाता है इंसाफ की तरफ से और ये कहते हैं कि दहशतगर्द या जो तालिबान है वो सिर्फ केपी के अंदर ही दहशतगर्दी करते हैं, दीगर सूबों के अंदर तो दहशतगर्दी नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उस हजरत की जो पूरी स्पीच है ना, उसमें उसने पूरा मजहबी टच दिया है। और हमें ये बातें खुल के करनी चाहिए, क्योंकि बातें जब तक आप खुल के नहीं करेंगे समझ नहीं आती। उसने नाइट क्लब्स का जिक्र किया कि जो वहां तो नाइट क्लब्स हैं, वहां के ऊपर तो धमाके नहीं होते। सबसे खूबसूरत सूबा आपके पाकिस्तान का केपी था। सबसे आला इकदार, खूबसूरत सूबा, चीजें सेटल्ड, क्लास की पुलिस, तहसीलदार, और ये पैसे नहीं खाते थे। जो बंदे यहाँ से सेक्रेटरी पर जाते थे केपी के अंदर, वो कहते थे हमने नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं था, ये वाला इक्वालिटी बेस्ड सूबा था और बहुत अच्छा सूबा था। मैं उस सूबाई, वो जो वजीर साहब बारिश आदमी भी हैं, और उन्होंने जिस डायरेक्शन में, आपको पता है कि इस वक्त LGBT काटनी नहीं चाहिए ये चीज़। अगर मैं जो बोलूँ, ये चीज़ें वैसे चल रही होती हैं, हम काट रहे होते हैं। आपको पता है ट्रांससेक्सुअल सबसे ज्यादा इस वक्त जिस सवात में और उसमें भरे हुए हैं। अब ट्रंप ने आके वो पॉलिसी, मैं ट्रंप को क्यों कहता हूं कि आई एडमायर हिम, कि उसने आके उस सारी पॉलिसी को रिवाइज किया, क्योंकि दुनिया के अंदर ट्रांससेक्सुअल्स को फैलाया जा रहा था। सबसे ज्यादा इंटेंशनली ट्रांससेक्सुअल्स जो फैले हैं, लड़के लड़कियां बन गई, लड़कियां फलां हो गया और उनके ऑपरेशंस हुए और उनके लिए फॉरेन फंडिंग आई है। सबसे ज्यादा जिस सूबे के अंदर ये तबाही फैली है वो केपी है।
اس مولانا باریش صاحب مذہبی ٹچ دینے والے کو گزارش ہے کہ جو تو نے کہا نا کہیں پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم پتہ نہیں، ملے اس سے پوچھیں جا کے کہ بتا یہاں کون سا نائٹ کلب کھلا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، یہ وہ فلانا. سب سے زیادہ یہ جو آئس اور جو خطرناک ترین نشہ ہے فار دا ینگ جنریشن، جو ان کی لائف سٹائل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس مولانا اس حضرت صاحب سے پوچھو، وہ تیرے کے پی کے اندر سے بن رہا ہے. تیرے کے پی کا نوجوان، ہمارا تو وہ پرانا صوبہ ہے، نوجوان تیرے کے پی کا آپریشنز کرا کے ٹرانسیکشولز وہاں پہ نوجوان بنا دیے گئے اور ان کے لیے فنڈنگ ہوئی، اور تم لوگوں نے اس کو مدد کی اس ساری چیز کو. ٹرمپ نے آ کے اپنے ملک کے اندر روک لی وہ چیز، اور اس نے ویسٹ کے اندر اس چیز کو تیبو قرار دیا، اور اس نے کہا کہ دس از واٹ از گوئنگ رانگ ٹو دا ورلڈ. اور اس نے آ کے وہ تمام مکرو این جی اوز جو فنڈنگ کر رہی تھی اس نے امریکہ میں روکی. یقین کریں ان تمام جو این جی اوز ہیں ذرا ٹریس کریں اور اسی مذہبی ٹچ دینے والے کو کہیں کہ ان تمام این جی اوز جو یہ تمام گندا کام کر رہی تھی جس کو ٹرمپ نے روکا ہے، اور جنہوں نے فائبر آف سوسائٹی کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، وہ کے پی میں اترا ہے. ذرا جھانک اپنے اندر گندگی کو کہ کتنی گندگی تم نے پی ٹی آئی کے دور میں پچھلے 13-14 سالوں میں وہاں پہ پھیلائی ہے اور اس کو سپونسر کیا، اور ان این جی او سے تم لوگوں نے اربوں روپے کھائے ہیں، ایجوکیشن کے نام پہ کھائے ہیں، کس پہ کھائے ہیں. تو اس کی اچھا، جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں روکھڑی صاحب، کیا یہ کے پی کے اندر لوگوں کو معلوم ہے؟ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ وکٹمز بن جاتے ہیں ایک سٹیج پہ. میں کل پر میاں والی سے پرسوں اپنے گاؤں علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں پہ کیا ہے، ایک گبی کا کیپسول ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ اس وقت نوجوان کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ آئس پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ جب وہ وکٹمز بن جاتے ہیں، سوسائٹی وکٹمز بن جاتی ہے. قتل و غارت ہمارے ضلع کے اندر بہت زیادہ ہے، بچوں کو مار دیا، 11 سالہ بچہ مار دیا. تو جب سوسائٹی وکٹم بن جائے نا تو وہ وائرس سجا ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. بیمار سوسائٹی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے، بیمار تو پڑا ہے. اس بیماری کا جو کرنے والی ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، حکومت وقت میں ان کا خیال کرنا ہے. اس کے پی کی اس ساری بیماری کا تمام کرائسس کے پی کا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب سے ہے، یہ کرائسس کے پی کا ہے. اور کے پی اس وقت نہ صرف بیمار ہے بلکہ کے پی اس وقت بدحالی کا شکار ہے. اور وہ ساری اسی مولانا یہ جو کھڑا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، اس کو کہ تو اندر جھانک تو صحیح، تو یہ بتا کہ وہ این جی اوز جس نے اس کے پی کے نوجوانوں کو ٹرانسیکشنلز کی طرف مائل کر کے نسلوں کی نسلیں تباہ کی ہیں، تو کر رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ پارٹیاں ہو رہی ہیں اور تو کہنا کہ چاہ رہے کہ وہاں پہ جا کے دھماکے کرو. شرم آنی چاہیے اس غلیظ آدمی کو جو کھڑا ہو کے وہاں یہ بات کر رہا ہے. اچھا روکھڑی صاحب، 8 فروری بھی قریب ہے اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کوئی کامیاب جلسہ، کوئی احتجاج یا کوئی ریلی نکال سکے گی؟ کامیابی ان کی ہے کیا؟ ان کی کامیابی ہے کہ ہم کس قدر زیادہ بھیانک عمل کر سکتے ہیں، ہم کتنا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، ہم کس طرح لشکر لے جا کر حملے کر سکتے ہیں، ہم کس طرح بچوں کو انسائٹ کر کے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان کے کیریئرز تباہ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح یونیورسٹیز بند کر کے بچوں کو آئس کے اوپر اور نشوں کے اوپر لگا سکتے ہیں. یہ ہے ان کی کامیابی. یہ کامیابی وہ اچیو کر چکی ہے پارٹی. یہ کامیابی اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے کی یہ کامیابی اچیو کر چکی ہے. 8 فروری کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. اچھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے 8 فروری کو. اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا نا اس ملک کے ساتھ وہ انہوں نے کر دیا. ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایز اے ریاست کیا کرنا تھا ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. اچھا، 9 مئی کے واقعات ابھی تک آپ کے آگے پڑے ہوئے ہیں، مختلف ان کا، اور انہوں نے تباہ کر دیا اس قوم کو. اور اس تباہ کرنے والے بچوں کو چھوڑ دیں جن کو انہوں نے استعمال کیا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں کچھ ایسا بچا ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا نہ ہو. جو سب جھوٹ بولتے ہیں، دن آتے پھرتے ہیں. صرف اور صرف ایک چھوٹے سے لیول کے اوپر عام بچہ خراب ہوا ہے جس کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، جو آج یا کسی جب اس کا جاتا ہے نا کسی باہر کے ملک میں کہیں ویزا لگتا ہے تو وہ پھنسا پڑا ہوتا ہے. یونیورسٹیز کے کچھ بچوں کو انہوں نے خراب کیا. انہوں نے لوٹ مار کر کے ایک چھوٹی جگہ سے ایک اگر اسکول ٹیچر ہے نا، اسکول ٹیچر، وہ اس کے وقت ان کا ارب پتی اور کھرب پتی ہے. انہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کرنا تھا نا یہ کر چکے ہیں. 8 فروری نہیں، 8 فروری چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جو انہوں نے اس ملک کو تباہ کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں.
ٹھیک ہے. 28ویں ترمیم آ رہی ہے جاتے جاتے؟ آنی چاہیے. جتنی دیر کریں گے غلط ہوگا. ٹھیک. ترامیم لائیں, اصلاحات کریں تاکہ یہ واقعات یہ جو کراچی میں ہوا, یہ جلنا جلانا, یہ تمام چیزیں ختم ہو. اور جو آپ کا NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے وہ حقدار تک, جو ضلع کا حقدار ہے, کوہاٹ کے اگر بچے کو اسکول چاہیے اس کو وہاں پہ اسکول ملے. میرے اسخیل یا کمر مشانی میں جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی چاہیے وہاں پر ملے. آپ کے اور ڈفرنٹ زیادہ صوبے بننے چاہیے. آپ کی اصلاحات آنی چاہیے. ہمیں کب آنی چاہیے, کب شب کو چھوڑیں, لائیں اور ملک کو کسی لائن پہ چلائیں. ہم تو بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.